الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت قابل احترام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رات کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے جس مہینے کے لیے اکابرین حضرات، اولیاء کرام، اللہ والے 6 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے، 4 مہینے تک دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جس کو اس مہینے کی قدردانی معلوم ہی نہ ہو اور جس کو اس مہینے کی عظمت اور اہمیت معلوم ہی نہ ہو، تو پھر جس طریقے سے غیر رمضان میں وہ زندگی گزارتا تھا، پھر اس کو ایسا ہی معلوم ہوگا، ایسا ہی اس کو جو ہے محسوس ہوگا کہ جیسا کہ غیر رمضان میں یعنی ہم نے جس طریقے سے کھایا پیا اور جس طریقے سے زندگی گزارا، پھر اگر وہ رمضان مبارک کے مہینے کا اس کے اندر کوئی عظمت اور کوئی قدر معلوم نہیں ہوتا۔ پر محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، آج تو شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے؟ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ معلوم ہو جائے گا یعنی کل سے تو ہمارا جو ہے یعنی تراویح کی نماز جو ہے ضروری ہے، اس کے بعد اتوار کے دن جو ہے ہم سبوں کو روزے کی حالت میں رہنا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ
بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمارے سامنے ایک ایسے مہینے کو بنایا یعنی جو تمام مہینوں کا جو ہے سردار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیزوں کو جو ہے پسند فرما لیا اور جس چیزوں کو جو ہے منتخب فرما لیا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سے جو ہے اللہ کی یاد کو جو ہے بڑی کر دیا، اللہ کی یاد کو بڑی کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی تمام دینوں کا سردار جو ہے جمعے کے دن کو جو ہے یعنی سب سے افضل بنایا اور سب سے بہترین بنایا، اور یعنی تمام ملائکہ میں سے اور تمام فرشتوں میں سے اور تمام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس زمین کو اور جس جگہ پہ جو پسند فرما لیا وہ جو ہے یعنی 5 وقت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا، پسند فرما لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جو ہے روزہ فرض کیے گئے ہیں کہ جیسے کہ پہلی امتوں پر جو ہے روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار انسان بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والا انسان بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے یعنی اچھا پاکیزہ والا جو ہے ایمان والا بن جاؤ۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان والوں بندے کو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم جو مطلب دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اور جتنے بھی ہم نے اوپر جو ہے ظلم اور ستم کو ڈھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو جو ہے مٹانا چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آگ اگر کسی چیز کو جلاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ آگ اگر کسی چیز کو جلاتی ہے تو وہ جلا کر خاکستر ہو جاتی ہے، وہ جلا کر جو ہے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان والے بندوں کو جو ہے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے دھونا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمین کو پاک کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر زمین کو پاک کرنا ہے تو زمین کس طریقے سے پاک ہوتی ہے؟ اگر موسلا دھار بارش برسے آسمان سے، اب زمین جو پورا غلیظ تھی اور زمین جو پورا گندا تھا، اب زمین کو کیسے پاک کہیں گے اور زمین کو کیسے صاف کہیں گے؟ اب یہ زمین پاک ہے یا صاف ہے؟ اگر آسمان سے اس زمین کے اوپر جو ہے موسلا دھار بارش برسے اور بارش کے ذریعے سے پورے زمین کو جو ہے یعنی دھو ڈالے، پورے زمین کو جو ہے پاک صاف کر ڈالے، اب وہ زمین شریعت کے معاملے میں، اب وہ زمین شریعت میں جو ہے وہ پاک کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ پاک کہلائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے اور جس مہینے کے انتظار پہلے علماء کرام، انبیاء کرام اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ اس مہینے کی قدر کرتے اور اس مہینے کی اہمیت کرتے۔ اگر کوئی نوجوان ہے، کیا ہے؟ اگر
کوئی نوجوان ہے یعنی پورا غیر رمضان میں جو ہے اس نے جو ہے بد نظری کی، اور پورے غیر رمضان میں جو ہے اس نے جو ہے گناہ کا کام کر لیا، اور پورے غیر رمضان میں جو ہے اس نے غلطی کر لی، اور پورے غیر رمضان میں جو ہے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا دیا، اور پورے غیر رمضان میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ٹھیس پہنچا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تکلیف پہنچا دیا۔ اب وہ نوجوان اس رمضان مبارک کا جو انتظار کر رہے تھے، اس رمضان مبارک اس نے جو پا لیا، اب وہ دل میں یہ عہد کر لے، دل میں یہ عہد کر لے کہ مجھے جو ہے آج کے بعد سے جو ہے اپنی نظروں کو کیا کرنا ہے، کسی کے اوپر، کسی غیر محرم لڑکیوں کو اور آدمی کو ہے جو دیکھنا نہیں ہے، کسی غیر کے میری نظر جو ہے کسی غیر پر جانا نہیں ہے، اور کسی یعنی جو ہمارے شریعت میں ناجائز ہے وہ چیزوں پر اگر ہم نے رکا لیا، اگر رمضان میں جس طریقے کے مطابق اس نے زندگی کو گزارنے کا، تو سارا غیر رمضان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر جھکانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو نظر جھکانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر یعنی غیر رمضان میں ہم نے نہ نماز کی پابند کی، غیر رمضان میں ہم نے نہ ذکر کی پابند کی، غیر رمضان میں ہم نے نہ تہجد کی پابند کی، اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے پاتے ہوئے، اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے مل جاتے ہوئے اگر وہ رمضان مبارک میں یعنی کیا کرے، تہجد کی نماز کی پابند کرے، اگر وہ رمضان مبارک میں ذکر و اذکار کا پابند کرے، اگر وہ رمضان مبارک کا دیگر اور تسبیحات کا پابند کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رمضان مبارک میں وہ جو عمل کرتے تھے اس کے ذریعے سے سارے غیر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ کیا کر دیتے؟ اس کو توفیق دے دیتے۔ یہ مہینہ کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کی کوئی بہت بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز اچھا انداز سے پڑھے، اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز یعنی پورا صحیح ارکان کے مطابق اور طور طریقے کے مطابق گزارے، تو اس کا سارا 6 دن 7 دن جو ہے صحیح سے گزرے گا۔ کہ جس نے جمعے کو صحیح سے گزار لیا اس کا پورا دن جو ہے صحیح سے گزرے گا۔ اگر اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کو اگر اس نے جو ہے یعنی گزار لیا، اس کا تمام کے تمام جو غیر رمضان ہے وہ دن جو ہے، وہ مہینہ جو ہے وہ صحیح سے گزریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، میں نے تم پر روزہ جو ہے فرض کیا ہے، کہ پہلی امتوں پر جو روزہ فرض تھی، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم جو بھوکا رہتے ہیں، ہم جو پیاسا رہتے ہیں، اللہ ہمیں یہ بھوکا رکھنا نہیں چاہتا ہے، اللہ ہمیں یہ پیاسا رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بچہ ہے اور بچہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ ماں مجھے برف کا جو ہے گولا دلا دو، مجھے برف کا جو ہے گولا دلا دو، اور مجھے جو ہے یعنی دکان سے کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ مجھے دلا دو، اور دکان سے مجھے ایسے یعنی کھانے کو جی چاہتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں اور میرے دل کو جو ہے سکون ملے۔ تو ماں کیا کہتی ہے، اگر برف کا گولا اگر آپ کو دلاؤ تو آپ کو صحت کو کیا ہوگی، نقصان ہوگی، آپ کی طبیعت کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ اگر کوئی میں بندہ کو جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد جو ہے ستانا نہیں چاہتا، کیا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ستانا نہیں چاہتا ہوں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر کوئی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ آپ کانٹے والے درخت کے پاس سے کس طریقے سے گزرتے ہیں، کھاری دار یعنی درخت کے پاس سے آپ کس طریقے سے آپ کو گزرانا ہوتا ہے، تو مسلمان یہ کہیں گے میں نے جو ہے اپنی دامن کو اپنے کپڑوں کو جو ہے یعنی سمیٹ کر اور لپیٹ کر جو ہے میں گزرتا ہوں، تاکہ میرا دامن جو ہے خراب نہ ہو جائے، اور تاکہ میرا لباس جو ہے یعنی کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہوتے ہیں نا وہ نہ پکڑ لے۔ اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں تقوی والی جو زندگی کو اختیار کرنا ہے، یعنی کانٹے دار جھاڑ کی طرح جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، گزرنا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئی۔ کتنی عورتیں؟ 2 عورتیں آئی، اور دونوں عورتیں جو ہے یعنی روزہ دار تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر جو ہے یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے بھوک بہت لگی ہے، ہمیں جو ہے پیاس کی شدت جو ہے ہماری بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جو ہے یعنی طے کرو۔ تب دونوں عورتوں نے جو ہے طے کرنے لگی، تو اس کے طے سے جو ہے منہ سے یعنی گوشت کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے روزہ رہتے ہوئے کسی کی غیبت کی تھی، آپ نے روزہ رکھ کر جو ہے کسی پر الزام لگایا تھا، آپ نے روزہ رکھ کر جو ہے یعنی کسی پر بہتان لگایا تھا۔ اب اس چیزوں کو کیا کر لینا ہے، توبہ کر لینا ہے۔ اب اس چیزوں کو کیا کر لینا ہے، آپ کو اللہ کے پاس جو ہے یعنی معافی مانگ لینا ہے۔ آپ نے یہ گناہ کا کام کیا۔ تو روزہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو ہے یعنی روزے کی حالت میں جو ہے یہ سب ساری چیزوں سے کیا کر لینا ہے، یعنی کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے، یعنی ساری چیزوں سے کیا کر لینا ہے، کسی کی شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، اور ساری چیزوں کو کیا کر لینا ہے، یعنی کسی پر الزام لگانا نہیں ہے، اور ہم سب کو روزے کی حالت میں رہ کر جو ہے یعنی کسی پر بہتان لگانا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم کو کیا ہونا ہے، باز ہونا ہے۔ ہم نے جو ہے روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ والے فرماتے ہیں یعنی علماء کرام فرماتے ہیں جو تقوی والا بندہ ہوگا، کون سا بندہ؟ جو تقوی والا بندہ ہوگا، جو پرہیزگار والا بندہ ہوگا، اس کو روزہ کا احساس نہیں ہوگا، اور اس کو روزہ اس کو لیے محسوس نہیں ہوگا۔ اور جو بد پرہیزگاری والا بندہ ہوگا، اور جو غلط سلط کاموں کو کرنے والا بندہ ہوگا، اس کو روزہ کو جو ہے بہت بڑا احساس ہوگا، اور ایسے لگے گا کہ میں کچھ ہونے والا ہوں، یعنی چھوٹا موٹا سر کے درد سے، اور چھوٹا موٹا پیٹ کے درد سے، اور چھوٹا موٹا یعنی آپ کے جسم کے شریر اگر کسی طریقے سے آپ کو دکھ رہی ہے، تو اس کے ذریعے سے اگر آپ روزہ کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ مرنے کے قریب ہے، یعنی آپ اگر کوئی مسائل سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت اسلام میں شریعت میں جائز رکھا کہ آپ جو ہے روزہ کو کیا کر لیں، چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی شہر عظیم، شہر عظیم، ایک مبارک والا مہینہ ہے، ایک عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ مبارک والا مہینہ ہے، شہر متواس یعنی یہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، جس کا عظمت اور اہمیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، اور بڑے کے بعد بڑے ہی ہوا کرتے ہیں، بڑے کی بات بڑے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جس کی عظمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بتا رہے ہیں، تو ہمیں کیا، ہمیں اس کا تسلیم کر لینا اور اس کو قبول کر لینا، یہ ہمارا ایمان کا جو ہے جز ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر عظیم، یہ عظمت والا مہینہ، رمضان مبارک کا جو مہینہ کل سے یعنی سنیچر کے دن سے جو ہے شروع ہونے والا، وہ عظمت والا مہینہ ہوگا، وہ بابرکت والا مہینہ ہوگا۔ آج اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کو جو ہے نماز کے ذریعے سے اور آپ کو جو ہے اللہ کے ذریعے سے جو ہے آپ کو مدد طالب کرنا ہے، مدد کیا کرنا ہے، طلب کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور جتنا صبر کریں گے، اگر آپ سے جو ہے کوئی لڑ رہا ہے، اگر آپ سے جو ہے کوئی لڑائی کرنے کے لیے اور آپ کو برا بھلا بول رہا ہے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے کہ میں روزہ دار سے ہوں، میں روزہ دار سے ہوں اور میں روزہ میں سے ہوں، آپ مجھے کیا کریں، بعد میں بولیں۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے، کیا ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ غم خواری کرنے کا مطلب یہ ہے مفلوق الحال، مفلوق الحال سے مراد یہ ہے کہ اپنی حال کو اور اپنے ہمارے علاقے میں اور ہمارے محلے میں، یعنی جو آدمی جو رہتے ہیں اور جو جینا کرتے ہیں اور جو آدمی زندگی گزارتے ہیں، اس کا حال کو پوچھنا ہے۔ آج ہمارے امیر آدمی کا غسل خانہ جو ہے یعنی غریب کے گھر سے بھی بہت اچھا ہے، کیا ہے، غریب کے گھر سے بھی جو ہے یعنی بہت اچھا ہے اور بہترین ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو آتا ہے، اگر ہم بھوکے میں رہیں گے، اگر ہم پیاسے میں رہیں گے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رہیں گے، تو ہمارا حال جو ہے یعنی غریبوں کو یاد آئے گا اور بھوکوں کو یاد آئے گا، یعنی جو دن میں کھاتے ہیں کبھی کھاتے بھی نہیں ہے، اور کبھی دن میں جو ہے کھا کر جو ہے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، یعنی جو بھوکے رہتے ہیں۔ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ، غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں شامل ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی ضرورت کو جو ہے پورا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو تو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں جو بھی ہے اس کی ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جو اس مہینے میں کیا کر لیا، صبر کر لیا۔ صبر کا مطلب، صبر سے مراد کیا ہے، آپ روزے دار ہیں، بہت آپ کو تھکان ہو رہی ہے اور آپ سے کوئی الجھ رہا ہے اور آپ سے کوئی جو ہے یعنی غلط سلط بات بولتے ہیں، آپ کس کے لیے معاف کرنا ہے، آپ ان کو یہ کہنا ہے کہ میں نے جو ہے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا، میں نے جو ہے اللہ کے لیے جو ہے آپ کو صبر کر لیا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور جو صبر کر لیا اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے اور اس کے لیے حشر میدان میں جو ہے اس کو بغیر
حساب اور کتاب میں جو ہے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے صبر کے کئی قرآن میں کئی مقامات میں بیان فرمایا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ نے کئی مقامات میں جو ہے صبر کا بیان فرمایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، قیامت کے دن اور حشر میدان کے دن جو ہے ایک آدمی کو جو ہے بلایا جائے گا اور بلا کر جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ دنیا میں جو ہے تم نے میری کیا نہیں کی، میری غریبوں کی، یعنی مجھے اپنا خود جو ہے کھاتے تھے اور دوسرے کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، اور وہ آدمی حیران اور پریشان رہ جائے گا کہ میں جو ہے اپنا کھاتا تھا اور اللہ یہ بھی کہے گا کہ آپ مجھے نہیں کھلاتے تھے، تو پریشان ہو جائے گا کہ آپ تو ہر منزلہ بمنزلہ جو ہے آپ کھانے پینے سے ہر چیز سے پاک ہے، آپ کو کیا نہیں کھلاتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی سے یہ سوال کرے گا کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی پڑوسی بھوکا تھا، آپ نے اس کی جو ہے صحیح خبر گیری نہیں فرمایا، آپ نے اس کو جو ہے صحیح خبر گیری نہیں لیا، پھر وہ آدمی حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ آدمی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ آپ کا میں کون سی عیادت نہیں کیا ہے اور آپ کی بھی کون سی دیکھ بھالی نہیں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس بندہ کو یہ فرمائے گا اور اس بندہ کو یہ کہے گا کہ فلاں موقع پر جو ہے میرا بندہ کو بخار ہو گیا تھا یا میرا بندہ کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا نہیں کی؟ آپ نے اس کی عیادت نہیں کی، آپ نے اس کی دیکھ بھالی نہیں کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان المبارک مہینے کو مل رہا ہے، اور جس مہینے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یعنی ایسا ان کا معمول تھا اور ایسا ان کا طریقہ تھا، یعنی رمضان المبارک میں اگر ظہر کی نماز پڑھ لیے تو ظہر کی نماز کے بعد جو ہے پھر عصر کی نماز شروع کر دی، اور عصر کی نماز اگر شروع کر دیے تو اس کے درمیان جو قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور اس کے درمیان جب مغرب کی نماز پڑھ لیے تو مغرب کے بعد جو قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور تراویح میں 3 پارے پڑھتے تھے۔ کتنے پارے؟ 3 پارے پڑھتے تھے۔ تو ان کے گھر والوں نے کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے کسی دن جو ہے فاقہ لے لیجئے، آپ جو ہے کسی دن فاقہ لے لیجئے، یعنی آپ جو ہے کسی دن آرام کر لیجئے اور آپ کے جسم کو آرام پہنچا دیجئے۔ تو عرض کرنے لگے، قاری صاحب کو کسی نے بول دیا جو قرآن سناتے ہیں، اس کو جو کسی نے بول دیا کہ یعنی آپ کے طرف سے اور آپ کے گھر کی طرف سے جو ہے یہ بات آئی ہے، آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آپ کو یعنی کہیں پر جو ہے ایسا ہو سکے کہ تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے اب اپنے جسم کو جو ہے تھوڑا آرام کر لے، آپ تکلیف نہ پہنچائے تو اچھا ہوگا۔ تو قاری صاحب کہنے لگا کہ میں آرام کروں، مجھے تو ہے قاری صاحب خود سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نہیں اب خود آرام کر لیتا ہوں۔ تو آرام کرنے لگے، آرام کرنے کے بعد جو ہے یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ قاری صاحب کیا آپ تھکے ہوئے ہیں؟ قاری صاحب کیا آپ تھکے ہوئے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو قاری صاحب کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے پاؤں کو دبا رہا، کیا کر رہا ہے؟ پاؤں کو دبا رہا ہے۔ وہ قاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ اتنے اللہ والے اور شیخ الہند ہیں اور آپ ہمارے پاؤں کو دبا رہے ہیں، آپ ہمارے پاؤں کو دبا رہے ہیں، تو میں جو ہے آرام کرنا جو ہے نہیں چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی یعنی دونوں پھر کھڑے ہو گئے تراویح کے نماز کے لیے، اور پوری رات جو ہے گزار دیے۔ کیا کر دیے؟ پوری رات گزار دیے، اور پوری رات جو قرآن کریم کی جو ہے یعنی تلاوت کرتے رہے۔ تو بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا اور اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تراویح پڑھنے کو کیا قرار دیا؟ یعنی سنت مؤکدہ جو ہے قرار دیا ہے۔ اور جو آدمی تراویح کے نماز اور جو آدمی قرآن کریم کو ایک سال میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں جس مقصد کے لیے سنے گا اور اللہ کے کلام کو سننے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سے ذات یقین ہے کہ اس کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ کیا کریں گے؟ اس کی تمام مسائل کو جو ہے حل کریں گے۔ اگر کئی مسجد میں نماز تراویح ہوتی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ ہمیں نماز تراویح میں یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور عوام کو دکھلاوے کے لیے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اور قاری صاحب کے نماز تراویح کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ علماء کرام لکھتے ہیں، یعنی جو قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی شکوے اور شکایت کرتا ہے اس کی نماز اللہ کے دربار میں اور اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک رکعت میں اور ایک سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1,500 جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 1,500 جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رمضان المبارک میں سنت تراویح پڑھنے کی نماز کو جو ہے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور عورتیں بھی نماز اس کے لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے، وہ نماز جماعت سے تراویح کی نماز جو ہے پڑھ سکتی ہے، اپنے گھروں میں بھی اور کہیں پر بھی ہے جماعت سے جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا جو پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جس رات میں اتارا وہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور جس مہینے میں اتارا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان المبارک کو پانے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 2 مہینہ پہلے ہی دعا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، وہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارا گناہ پاک ہوتا ہے اور ہمارا گناہ جو ہے دھل جاتا ہے، اور ابھی سے یعنی انسان جو نیت کرتا ہے اس کے نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فیصلہ کرتے ہیں، اس کو اسی کے مطابق دیتا ہے۔ اگر ہماری نیت ہی میں گڑبڑ ہو، اگر ہماری نیت ہی میں غلط ہو، بہت سارے مسلمان یہ سوال کرتا ہے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو جو ہے قید کر دیتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور جنت کے دروازے کو جو ہے یعنی کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کو جو ہے بند کر دیتے ہیں، اب پورے مہینے میں بند رکھتے ہیں۔ اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب میں اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے آدمی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شیاطین کو جو قید کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت سارے مسلمان گناہ کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان غلط کام کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کا زبان صحیح نہیں ہے، تو یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ شیاطین تو اب جو قید ہے رمضان میں شیاطین قید ہے، لیکن ہمارا نفس کا جو ہے قصور ہے، ہم اپنے نفس کے مطابق جی رہے ہیں۔
ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ سنت سے پڑھ لیں۔